کبھی سن کر بھی جانتا ہے. مثلا کچھ لوگ گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے سن رہے ہیں کہ مولانا بیان کر رہے ہیں, تو سن کر بھی علم ہو رہا ہے. اور کبھی کسی چیز کو ٹٹول کر, یہ مائک میرے سامنے, اس کو ٹٹول کر پتا چلے گا کتنا وزن ہے, تو ٹٹول کر بھی کسی چیز کا علم ہوتا ہے. چھو کر, کسی چیز کو چکھ کر, ہم نے سبزی کو چکھا, چکھ کر پتا چلا کہ سبزی کے اندر مٹھاس ہے یا کھٹا پن ہے. اور کسی چیز کا علم ہوتا ہے سن کر. اب ادھر کو سنیے, سننے سے پتا چل جائے گا کہ خوشبودار ہے یا بدبودار. 5 چیزوں کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. دیکھ کر, سن کر, سون کر, چکھ کر اور چھو کر. اس کو عربی میں حواس سے خمسہ کہتے ہیں. حواس سے خمسہ یعنی 5 چیزیں جن کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. اب یہ غیب کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں بولتے ہیں غیبی بات ہے. یہ غیبی بات کا مطلب ہوا وہ علم جو ان 5 باتوں کے ذریعے سے حاصل نہ ہو, اسی کو کہتے ہیں غیبی بات. مثلا ہم لوگ 50 مرتبہ یہ بات سنتے ہیں کہ بھائی قبر میں عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا, قبر میں عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا. آپ مجھے بتائیے, قبر کا عذاب ہونا یا ثواب ہونا ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے, کوئی نہیں. تو اب یہ چیز غیبی ہوا. غیبی چیز کا علم جو ہوتا ہے وہ وحی سے ہوتا ہے. وحی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا اور نبی نے ہم تک بات پہنچائی, اسی کو وحی کہتے ہیں. وحی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر جو ہے نا, قبر, اس کا تعلق جنت کے ساتھ بھی ہے, اس کا تعلق جہنم کے ساتھ بھی ہے. قبر کا تعلق جنت کے ساتھ بھی ہے اور قبر کا تعلق جہنم کے ساتھ بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو مسلمان بھائی قبر میں جا کر 3 سوالوں کا پکا ٹھکا جواب دے دے گا. پہلا سوال ہوگا من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا ربی اللہ, میرا رب کون ہے؟ اللہ. دوسرا سوال ہوگا وما دینک, تمہارا مذہب کیا تھا؟ تو وہ جواب دے گا دینی الاسلام, میرا مذہب دین اسلام ہے. تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل, یہ کون شخص ہے؟ یہ مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو جس نے دنیا میں نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا ہے. وہ کہتے گا ھذا نبینا, یہ میرے آقا ہے, یہ میرے نبی ہے. تو جو خوش نصیب مسلمان ان 3 باتوں کا جواب دے دے گا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 4-5 اعزاز فرمائیں گے. 4-5 اعزاز ہوگا. اس میں سے ایک اعزاز یہ ہوگا کہ اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. جنت کی ہوائیں, جنت کی خوشبو, جنت کی حوریں, جنت کی نعمتیں, جنت کی نہریں, یہ سب اس کو نظر آئیں گی. اور وہ اپنی قبر سے ان چیزوں کو دیکھے گا. وہ ہوائیں اس کو ملیں گی, لیکن ابھی وہ جنت پر داخل نہیں ہوگا. داخل ہوگا حساب کتاب کے بعد. حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن. ابھی صرف جنت کی چیزیں اس کو نظر آئیں گی. اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی تو اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو لوگ دفن کرتے ہیں تو ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے. کیا خوشبو آتی ہے. سوال یہ ہے کہ قبر میں خوشبو کہاں سے آئی؟ قبر میں خوشبو کہاں سے آئی؟ وہ جو نیک آدمی ہے اس کی اندر جو جنت کی ہوائیں آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کبھی اس آدمی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی ہوا کو اور خوشبو کو باہر پھیلا دیتے ہیں اور لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے. محسوس ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کتنی باری میں ایک استاد ہے شعبہ حفظ کے, قاری عاقل صاحب, انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. ہمارے یہاں استاد ہے وہ. مجھے انہوں نے یہ بات کی کہ حضرت میں 2-3 دن کے بعد والدہ کی قبر میں زیارت کے لیے گیا. بیچارہ وہ کہنے کہ حضرت میں جونی امی کے قبر پر حاضر ہوا, ایک ایسی طرح کی خوشبو پھیلی جو آج تک میں نے وہ خوشبو نہیں سنا ہے. ہمارے مدرسے میں استاد ہے وہ. اب
जब फटेगा खुलेगा तो खुशबू कहां से आएगा? जाहिर है कि वो जन्नत की खिड़कियां हैं, वो खुशबू आ रही है। और यही